سب سے پہلے بات کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی اس کل رات ہونے والی تقریر سے۔ جناب کل شام تقریباً 6:45 پہ وزیر اعظم عمران خان نے جناب قوم سے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے کھل کے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ تنقید کی، ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ جی میں تو آپ کو NRO نہیں دوں گا۔ بالکل شفاعت، انہوں نے کل یعنی کہ ہفتے کے روز اعتماد کا ووٹ لینے کا اعلان کیا، جس کے بعد ملک بھر کے ارکان اسمبلی سے رابطوں کو تیز کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے آج اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی طلب کیا، ساتھ میں انہوں نے گورنر سندھ عمران اسماعیل، گورنر پنجاب چودھری سرور اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو اسلام آباد کال کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ساتھ میں ڈیوٹی دی گئی ہے کہ وہ تمام ارکان قومی اسمبلی سے جو ہیں وہ رابطے کریں اور ساتھ میں اتحادیوں سے بھی کل ہم نے دیکھا کہ شفاعت رابطے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی اور MKM پاکستان کی کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو بھی ٹیلی فون کیا۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ وہ اتحادی ہیں، ساتھ چلیں گے، سینٹ انتخابات اور اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے فیصلے پر مشاورت کی گئی ہے۔ متحدہ کے رہنما عامر خان کا کہنا ہے کہ MQM حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس حوالے سے کل جو بات چیت ہوئی، آپ کو کل اس حوالے سے ذرا آپ آگے چل کے بتاتے ہیں کہ کس طرح سے جناب ووٹ بیچنے اور پارٹیوں نے خود ایکشن لیا ہے اس کے اوپر۔ بالکل شفاعت، اور کل اتحادیوں نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں۔ تمام ووٹ جو ہم نے وعدہ کیا وہ ہمارا وعدہ پورا ہوا ہے۔ جو بھی کل ہوا ہے، جن لوگوں نے اپنے ووٹوں کو بیچا ہے یا جن لوگوں نے غلطیاں کی ہیں، اس پر ان پارٹیز کو خود کوئی فیصلہ کرنا چاہیے اور کوئی ایکشن لینا چاہیے۔ ایگریمنٹ کی شکیں رہ گئی ہیں، اس کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ سیریسلی ایڈریس کریں، کراچی کے عوام کے مسائل کے حل کی طرف لے کے جائیں۔ پیپلز پارٹی جب بھی آنا چاہے وہ منصفانہ وسائل اور نوکریوں کی تقسیم پر آئے، ہم بالکل بات کریں گے، لیکن اگر یہ کہیں کہ 2 وزارتیں لے لیں، 4 وزارتیں لے لیں، 6 وزارتیں لے لیں، اس کے لیے MKM کے دروازے بند ہیں۔ دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری کی مریم نواز سے ملاقات بھی ہوئی اور اس ملاقات کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ عدم اعتماد کب اور کہاں ہوگا۔ ساتھ میں بلاول بھٹو صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو عدم اعتماد لانے کا جو ہم آغاز ہے وہ ہم کریں گے پنجاب اسمبلی سے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، اور ساتھ میں ان کو یہ بھی کہنا ہے جناب کہ سب سے پہلے پنجاب کو بچانا ہے اور ہم سب نے مل کر یہ جیت حاصل کرنی ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان اپنے آپ کو اب بھی کنٹینر پر کھڑا سمجھتے ہیں۔ کیا کہا انہوں نے، آپ کو سنواتے ہیں۔ عمران خان کو ہم سب نے مل کے ہرایا ہے اور اب ان کا اپنا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنا میجورٹی جو نیشنل اسمبلی میں ہے وہ کھو چکا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب ان کے بولنے کے طریقہ کار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ گھبرا چکے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کا وقت اب ختم ہونے والا ہے اور ہم ہمیشہ کے لیے ان کٹ پتلیوں کو پاکستان کی سیاست سے فارغ کر دیں گے۔ غصے میں کی، کانوں سے دھواں آ رہا تھا، الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے، الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے، وہ میرا خیال ہے ابھی بھی یہ سمجھتے کہ وہ کنٹینر پہ چڑھیں۔ بقول عمران خان کے اس کے لوگ بکے ہیں۔ آپ کس منہ سے جن کو آپ بکاؤ کہہ رہے ہیں، آپ ان سے کس منہ سے ووٹ آف کانفیڈنس مانگیں گے؟ آج جب عمران خان ناکام ہوا تو صبح میں سمجھتی ہوں کہ اداروں کے سربراہوں کو اس کے ساتھ بیٹھ کے یہ میٹنگ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس قسم کے جو ویژولز تھے وہ بھی اچھے نہیں تھے، اس سے بھی آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ان کو اپنے آئینی اور اپنے قانونی دائرہ کار تک محدود ہونا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کی عزت بھی کریں اور اداروں کے وقار کے اوپر کوئی داغ نہ لگے، تو ہم اسی چیز سے ان کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو خود بھی یہ احساس کرنا ہوگا کہ ایک ہارے ہوئے شخص کے جس کو 22 کروڑ عوام اپنا مجرم سمجھتی ہے، اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ان کو نظر نہیں آنا چاہیے۔ اس کے جواب میں ہم نے دیکھا کہ وفاقی وزیر مراد سعید کا یہ کہنا تھا کہ اوپن بیلٹ کی مخالفت کرنے والے لوگ قوم کے اب سامنے آ چکے ہیں۔ ساتھ میں یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ لینے کا بہت بڑا فیصلہ کیا ہے۔ بے شرمی کی انتہا ہے آپ کے ہاں شرم کی عدم دستیابی ہے۔ اتنی سی بھی شرم آپ میں ہوتی تو وہ جو ویڈوز تھے اس کے بعد گیلانی گھر سے نہ نکلتا۔ جتنے چہرے تھے جنہوں نے اوپن بیلٹ کی مخالفت کی تھی وہ بھی بری طرح ایکسپوز ہو گئے، وہ بھی قوم کے سامنے آ گئے۔ عمران خان نے ہائی مارر گراؤنڈ پہ فیصلہ کیا کہ اعتماد کا ووٹ لوں گا اور مزید سامنے آئیں گے اور بڑے بولڈ ڈیسیجن لیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے جناب کل آپ نے دیکھ لیا کہ قوم سے خطاب کیا اور 6 مارچ کو
جو نیشنل اسمبلی ہے اس سے انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا اعلان بھی کیا ہے. کل یہ وزیر اعظم عمران خان جب تقریر کر رہے تھے تو بڑی جذباتی کیفیت میں نظر آ رہے تھے, اور یہاں تک بھی انہوں نے کہا کہ یہ آپ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے, اپنی آخرت کو نہیں دیکھ رہے, جو ووٹ بیچنے والے ان لوگوں کو بڑا اسپیسیفکلی ٹارگٹ کیا. بالکل شفاعت, اور ساتھ میں ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے کل بار بار ہم اس بات کے تذکرہ کریں کہ اٹس ویری بریو آف ہم کہ انہوں نے کہا کہ اعتماد کا ووٹ لیں گے وہ ہفتے کے دن, اور جو مخالفت کرنی ہے, جنہوں نے پیسے لیے ہیں وہ کھل کے مخالفت کریں, اور اگر ان کو اعتماد کا ووٹ نہیں ملتا تو وہ جا کے اپوزیشن کی سیٹوں پہ بھی جا کے بیٹھ جائیں گے, لیکن وہ ووٹ بیچنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے, وہ چوری چھپے ایسی تمام تر چیزیں کرنے والوں کی جس کا نقصان عوام کو ہوتا ہے وہ ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے. کیا کہنا تھا کل کے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان کا, آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. میں پرسوں کانفیڈنس موشن لے رہا ہوں, اسمبلی کے پاس جا رہا ہوں, کانفیڈنس اپنی اسمبلی کو کہہ رہا ہوں آپ بتائیں سامنے, کیونکہ وہ تو اوپن ہوگا نا, اب یہ آپ کا ڈیموکریٹک, میں اب اپنے سارے ممبرز کو کہہ رہا ہوں یہ آپ کا جمہوری رائٹ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں, میں آپ کی عزت کروں گا, ٹھیک ہے, میں نااہل ہوں, اتنا قابل نہیں ہوں, آرام سے ہاتھ کھڑے کرے کہ نہیں ہے میں اپوزیشن میں چلا جاؤں گا, اگر آپ جیت جاتے ہیں میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا. پی ڈی ایم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کیا کہا, سنواتے ہیں آپ کو. میں چاہے اپوزیشن میں بیٹھوں چاہے اسمبلی سے بھی باہر ہو جاؤں, میں نے آپ میں سے کسی کو نہیں چھوڑنا جب تک آپ اس ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے. میں اگر باہر بھی ہو جاؤں میں اس قوم کے لوگوں کو نکالوں گا. یہ جو قوم ہے یہ اپنا جب ملک کا پیسہ چوری ہوتا ہے اس کو بچانے کے لیے نکلے گی, چوروں کے پیسے کو بچانے کے لیے قوم نہیں نکلتی, جو آپ نے جتنی کوشش کر لی ہے. میں آپ کو پبلک نکال کے دکھاؤں گا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میری زندگی کو. ملک کے لیے جب تک میں زندہ ہوں میں اس ملک میں قانون کی بالادستی کے لیے اپنے ملک کے اندر یہ لوگ جو کہ میں ان کو ملک کے غدار کہتا ہوں, جو چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں, میں ان کا مقابلہ کرتا رہوں گا. اپنے اس خطاب میں الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے سینٹ الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ کو موقع دیا, جمہوریت کو نقصان پہنچایا, اور ساتھ میں انہوں نے سوال بھی اٹھایا کہ کیا 1500 بیلٹ پیپر بار کوڈنگ نہیں کی جا سکتی تھی. الیکشن کمیشن نے سینٹ الیکشن سے پہلے آنے والی ویڈیو کی تحقیقات کیوں نہیں کی؟ پہلے تو مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے عدالت میں کیوں جا کے کہا کہ جی خفیہ بیلٹ ہونی چاہیے. مجھے یہ بتائیں کوئی آئین اجازت دیتا ہے چوری کرنے کی, رشوت دینے کی کوئی آئین اجازت دیتا ہے جو 30 سال سے ہو رہا ہے؟ پھر جب آپ کو سپریم کورٹ نے موقع دیا کیا, انہوں نے آپ کو کہا کہ ہاں اس دن سیکرٹ بیلٹ کروا لو, لیکن اس کے بعد ان کی آئیڈینٹیفیکیشن رکھو بیلٹ کی کہ ہم مثلا آج پتہ چلوانا چاہتے ہیں جی ہمارے 15-16 لوگ جو بکے ہیں, میں ورڈ یوز کر رہا ہوں بکے ہیں, ہمیں پتہ تو چلے وہ کون ہے. آپ نے ان مجرموں کو بھی بچا لیا یہ سیکرٹ بیلٹ کروا کے, آپ نے ہماری جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جی ضرورت ایجاد کی ماں ہے, اور شفاعت پی ڈی ایم کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ بات بالکل سچ ہے, کیونکہ اپنی ضروریات کی وجہ سے اپوزیشن جماعتوں نے مل کر بنائی پی ڈی ایم, اور ہم نے اسپیسیفکلی دیکھا بھی سینٹ کے الیکشن کے بعد جی پی ڈی ایم کتنی تیزی سے اپنی پارٹیز کو مستحکم کرنے کی کوشش کرے. لیکن شفاعت یہ نہیں پتا کہ جو اتحاد ابھی اتنا برقرار ہے اس کا فیوچر کا ہوگا, کیونکہ دونوں دیکھیں نا, مریم جو نواز صاحبہ وہ کچھ اور کہتی ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب کچھ اور کہتے ہیں, بلاول صاحب کہتے ہیں جی مستقبل جو ہے وہ پی ڈی ایم کا ہے, مریم نواز کہتی ہے آنے والا وقت اور الیکشن مسلم لیگ نون کا. تو یہ کیسے, ایک ویژول ہے آپ کو دکھاتے ہیں. انشاءاللہ تعالی جو مستقبل ہے وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا ہے, وہ جمہوریت کا ہے, اور ہم ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ تعالی ان کت پتلیوں کو پاکستان کی سیاست سے فارغ کر دیں گے. کہ آنے والا وقت, آنے والا الیکشن صرف اور صرف پاکستان مسلم لیگ نون اور شیر کا ہے انشاءاللہ تعالی. تو جناب ایک کہتے ہیں پیپلز پارٹی میں آئے گا, ایک کہہ رہے ہیں جناب مسلم لیگ نون کا ٹائم آئے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں اور لیٹس سے گاڈ فاربڈ اگر وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر پاتے اور ایک دم دوبارہ سے ملک میں وہ جو ہے وہ انتخابی کیفیت شروع ہو جاتی ہے, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا پی ڈی ایم اکٹھے الیکشن لڑے گی؟
डेफिनेटली नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि एक बड़ा ये टास्क जो है। अभी जो हमने बयानात सुनवाए शफात, ये कोई बहुत पुराने नहीं थे, ये भी ताज़ा थे, ये कुछ ज़रा रीसेंट पास के ऐसे बयानात थे जो हमने आपके साथ शेयर किए। इस तमाम तो सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन करिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा ससी पलीजो साहिबा, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। ससी साहब बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। सबसे पहले तो ससी साहब आप ये बताइएगा, जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कल कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने का ऐलान कर दिया है, तो जो सरप्राइज सेनेट के इंतखाबात में मिला, क्या ये सरप्राइज आप समझते हैं कि पीडीएम की जानिब से कल भी मिलेगा? शुक्रिया मदिया और शफात। देखें, असूलन तो इमरान खान साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि अगर ये सीट में हार जाऊंगा तो हम घर चले जाएंगे, और अब जो है वो फिर से यू टर्न ले रहे हैं। एक तरफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर असरअंदाज होने की कोशिश की, उसमें वो कामयाब नहीं हुए। आइन में जो चीजें वो पार्लियामेंट नहीं कर सकती, फिर इलेक्शन कमीशन पे भी ताबड़तोड़ हमले उन्होंने किए हैं, उनको डिक्टेट कराने की कोशिश की है। जो आइन के फेडरल लिस्ट 2 में उनका जो ये बनता है, उनको पार्टी के उन्होंने अपने मनपसंद फैसलों के लिए जो है प्रेशर डालने की कोशिश की, ये काबिल मजम्मत है। और पीडीएम जो है इंशाल्लाह एक सही डायरेक्शन उन्होंने पकड़ी है और बहुत ज्यादा कामयाबियां मिली हैं कम अरसे में। ज़मीनी इंतखाबात को अब देख लें, कामयाब जलसे जुलूस देख लें, और इंटैक्ट है ये, इसमें कोई डेंट नहीं आया इतनी प्रोपेगेंडा के बावजूद। अब जो सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो मुश्तरका उम्मीदवार थे पीडीएम के, इनकी कामयाबी मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी फतह है, और इससे साबित होता है कि ये पीटीआई पहले भी कमजोर थी, अब तो उनके पास कोई स्ट्रेटेजी रही नहीं है। अच्छा, तो अब आपको क्या लगता है, नो कॉन्फिडेंस की ये जो मोशन, तो वजीर आजम साहब जो हैं वो कॉन्फिडेंस ले लेंगे? और अगर लेंगे तो क्या उनको वो जो जिस तरह उनकी खातून जो सेनेटर थी, उनको फौजी अरशद साहिबा को 174 वोट मिल गए थे, तो क्या इस वक्त भी वो 172 का अदद जो है वो क्रॉस कर सकेंगे? अब वो कुछ भी करें, जो मुजाहरा हुआ है सेनेट इलेक्शन के दिन, उनको नाकामी नसीब हुई है, और ये बहुत बड़ी नाकामी। ये जो इलेक्टोरल कॉलेज नेशनल असेंबली का था, ये एक खिड़की थी, और ये बहुत बड़ा इजहार था। ये एतमाद न करने की एक बहुत बड़ी जो है एक बात थी। मेरे ख्याल में अब जो है उनको इखलाकी और सासी इवन या आईनी तरह से भी ये एक चीज जो है वो उस पर ज़रब लग चुकी है। अब ये चलना मामला मुश्किल है, अब वो कुछ भी करें लेकिन चीज चलती नहीं। ये बताइएगा जब देखते कि जी वोट बढ़ जाते तो कहा जाता है कि ये लोगों की जमीर की आवाज थी ये, लेकिन हमने जमीर देखा ना, बड़ा छुपा रुस्तम होता है, ये सामने खुल के आता ही नहीं है। ये कल लोगों का जमीर खुल के सामने आ जाएगा, आपको लगता है? मदिया, ये बड़ी दिलचस्प बात आपने की। जब सादिक सजरानी साहब की इलेक्शन नो कॉन्फिडेंस वाली हो रही थी, तब जो वो अपोजिशन के लोग जो है यहाँ से वहां कर दिए गए, तब हम चीख रहे थे कि ये ओपन होना चाहिए और ये प्रेशर्स और ये धोस धांधलियां पैसे क्यों चलाए। वहां तो जब जमहूरियत जब साइन किया गया था मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान, तो उस वक्त इस पर काम क्यों नहीं किया गया था? ये तो अगर आप लोग की पार्टी, आप लोग की हुक्मरानी थी, उस वक्त कर लेते तो बेहतर हो जाता। अतिया इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से सबसे ज्यादा बात ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है, मुस्लिम लीग नून ने की है। उन्होंने ज्वाइंट कमेटी की मीटिंग्स नहीं बनाई, इस हवाले से लेजिस्लेशन पे कोई पेशरफ्त ही नहीं हुई। हाँ, बिल्कुल चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बात है, लेकिन ये जो तरीकेकार है ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल है, और ये चीज इस तरह नहीं होती। जो आइन की 2/3 मेजोरिटी जिसमें चाहिए होती है, उसमें पार्लियामेंट का किरदार होता है। ये तो ऑर्डिनेंस पे चले गए, ये तो सुप्रीम कोर्ट में प्रेशर डालने के लिए हो गए। इस तरह नहीं होता। जिन्होंने पार्लियामेंट को ताला लगा दिया था, इसमें बहुत सारी लेजिस्लेशन के पास सिंपल मेजोरिटी भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, सेनेट पे भी नहीं है, लेकिन वहां भी बैसाखियों पे ये खड़े हैं, कभी एमक्यूएम की तरफ देखते हैं, कभी दूसरी पार्टी की। सही, चलें जी। अब बड़ी अच्छी बात है कि इस हवाले से कम पीपल्स पार्टी क्या एक तासुर तो आ रहा है सामने कि वो कहते हैं जी जो मुकाबला होना था वो हो गया, बाकी अब नो कॉन्फिडेंस की मोशन जैसी भी आती है वो होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ससी पलीजो साहब हमारे साथ, रहनुमा अपनी मौजूद थी। ख्वाजा इजहार साहब जनाब रहनुमा एमक्यूएम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये इस्लामाबाद की नशिस्त पे जो हुआ है सेनेट इलेक्शन में, उसमें जो सियासी सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है। अभी ससी पलीजो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो कहती हैं जी जो होना था वो हो गया, डैमेज इज डन,
اب پی ٹی آئی جتنا مرضی جو ہے وہ اس کو کر لے, اب جو جتنا مرضی وہ نو کانفیڈنس کی موشن لے آئے, اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر. لیکن شفاعت کل کے دن ایٹ لیسٹ یہ پتا چل جائے گا کہ وہ کون سے ایسے افراد تھے جنہوں نے ووٹ نہیں دیا اور جن کے ووٹ نہ دینے کی وجہ سے کل اتنا بڑا اپسیٹ ہوا ہے. تو اب یہ جاننے کی ضرورت ہے. ساتھ میں شفاعت ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم سیکریسی کی بات کرتے ہیں تو وہ اب یہ کل پتا چلے گا نا, کیونکہ کل تو شو آف ہینڈ آپ کو کرنا پڑے گا. وہ تو ظاہر ہے کل تو کوئی سیکریسی نہیں ہوگی, ہو سکتا ہے شاید گورنمنٹ ایکشن نہ لے جائے. تو خواجہ صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینٹ میں ظاہر ہے کہ دو متضاد ووٹنگ ہوئی ہے. جو ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ تھی حفیظ شیخ صاحب, ان کو ووٹ کم پڑے ہیں, لیکن وہی پی ٹی آئی کے امیدوار جو خاتون کی نشست پہ تھی ان کو ووٹ زیادہ پڑے ہیں. تو یہاں معاملہ جہاں پر الیکشن دھاندلی کا بھی ہے, پس پردہ بہت ساری ویڈیوز بھی آئی ہیں, اس کا بھی عمل کار فرما ہو سکتا ہے, وہاں ممکنہ حد تک شخصیت کا بھی قصور ہو سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پی ٹی آئی کی جو امیدوار خاتون جیتی ہیں وہ پھر اس نظریے کو شاید کسی حد تک مسترد کرتا ہے کہ وہاں پر حکومت کو شکست ہوئی ہے. لیکن بہرحال یوسف رضا گیلانی صاحب جیتے ہیں, ایک اپسٹ ضرور ہے وفاق کے اندر جو شاید ماضی میں کبھی دیکھنے میں نہیں ہے. اچھا اعزاز صاحب یہ بتائے گا کہ کل ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اپنے اتحادیوں سے بات چیت, پرویز الہی صاحب کو بھی کال کی ہے, ساتھ میں انہوں نے خالد مقبول صاحب کو بھی ان کو کال کی ہے. کن امور پر بات چیت کی ہے جو, اور اسپیسیفکلی جو دعوت بھی دی گئی اسلام آباد؟ جی ہاں بالکل, پرائم منسٹر صاحب نے خالد مقبول صدیقی بھائی سے رابطہ کیا اور اس میں ظاہر ہے جو اسمبلی سے انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینے کی بات کی ہے, اس پہ انہوں نے تمام اتحادیوں کو, ان کے تمام پارلیمانی لیڈرز اور ان کے تمام ذمہ داران سربراہان کو بلایا ہے. تو اس سلسلے میں ہم وہاں جائیں گے, وہاں بات کریں گے. یقیناً ہم پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت اچھی ٹیم کے ساتھ ڈیلیوری کرے, گورننس کا نظام مزید امپروو ہو, انڈیکیٹرز بہتر ہوں. اس کے لیے ہم پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور سینٹ میں بھی ہم نے سپورٹ کیا. اب جو کل ہفتے کو اعتماد کے ووٹ کی بات ہو رہی ہے تو اس میں بھی کوئی سرپرائز دیکھ رہے ہیں, یا اس میں بھی مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ چونکہ اوپن ہوگا تو لہٰذا سب سموتھ ہو جائے گا؟ دیکھیں ایم کیو میں نے آپ سے گزارش کی کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحادی ہے. سینٹ الیکشن میں ہم نے 7 ووٹ پی ٹی آئی کے امیدوار کو فیڈرل گورنمنٹ میں دیے ہیں, اور یہاں سندھ میں بھی ہم نے سیکنڈ پرائرٹی پی ٹی آئی ہی کو دی ہے. اگر ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو یقیناً اس میں ہم فیصلہ کریں گے, لیکن میری ذاتی طور پہ رائے یہ ہے کہ ایسا کوئی بڑا اپسیٹ ہونے نہیں جا رہا, ایسا کوئی بڑا اپسیٹ شاید ہو نہیں پائے گا. بہت شکریہ جی. خواجہ اعزاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.